Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to study chapter number 18 of the novel Goodbye Mr. Chips. Students, आखिर हम Goodbye Mr. Chips के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं और इस चैप्टर को पढ़ के हम जो हैं बल्कि आप भी थोड़े गमगीन हो जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स की डेथ के बारे में बताया जाता है। मिस्टर चिप्स जो कि 1848 में पैदा हुए थे वो अब 1933 में 85 इयर्स की एज में फोत हो जाते हैं। चैप्टर का जब स्टार्ट होता है तो हमें यह बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिसके बाद उनके पास डॉक्टर मैरीवेल आते हैं और जब मिस्टर चिप्स की आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर ऐसे देखते हैं तो मैरीवेल जो है उसके ऊपर झुके हुए होते हैं। डॉक्टर मैरीवेल उससे कहते हैं कि यू ओल्ड रफियन, ये तुम जो है ना मजाक से कहते हैं कि तुम बुड्ढे बदमाश, तुमने तो हमें डरा दिया था, हमें लगता है कि तुम जो है ना गए हो। बस ये बातें वो करते हैं। इतनी देर में मिस्टर चिप्स अपनी लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो वहाँ पे मिसेस विकेट भी मौजूद होती हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि इनकी आसपास कुछ और बंदे भी मौजूद होते हैं। एक्चुअली इन डॉक्टर मैरीवेल और मिसेस विकेट के अलावा वहाँ पे ब्रुकफील्ड के हेड मास्टर कार्टराइट और ओल्ड बफल्स जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। मिस्टर कार्टराइट जो कि ब्रुकफील्ड के हेड मास्टर 1919 में बने थे जब मिस्टर चिप्स ने सेकंड टाइम जो है ना ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट ली थी, तो वो भी वहाँ पे बातें करते हैं आसपास में लोगों के साथ। और डॉक्टर मैरीवेल से कहते हैं जी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मिस्टर चिप्स की कभी शादी नहीं हुई। तो डॉक्टर मैरीवेल कहते हैं जी नहीं जी, इसकी तो शादी हुई थी और उनकी मिसेस जो है ना आज से 30 साल पहले जो ना फोत हो गई थी। और आपको भी तो पता है ना उनकी शादी हुई थी। हाँ, आई नो वेरी वेल कि आपको पता है कि मिस्टर चिप्स की शादी कैथरीन ब्रिजेस के साथ हुई थी और जो कि 1898 में फोत हो जाती हैं। फिर उसके बाद कार्टराइट बड़ा अफसोस से कहते हैं जी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मिस्टर चिप्स के कोई ना बच्चे नहीं हैं। तो जब ये कार्टराइट के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं तो मिस्टर चिप्स अनकॉन्शियस सी सिचुएशन के अंदर को थोड़ी गुनूदगी की हालत में होते हैं, लेकिन वो बोलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मैं ना आप मेरे बारे में क्या कह रहे थे? तो वो उन्हें कहते हैं जी हम आपके बारे में कोई बातें नहीं कह रहे थे। मिस्टर चिप्स एक्चुअली उन्हें कहना चाहते थे कि ये जितने भी ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझसे पढ़ के गए हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं? वो सारे लोग मेरे बच्चे हैं। इसके बाद उसी गुनूदगी की हालत में मिस्टर चिप्स जो है ऐसे ही उन अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को याद करते हैं, उनके नाम लेते हैं, उनके नाम की हारमोनी, उनका सॉन्ग जो है मिस्टर चिप्स के कानों में चल रहा होता है। उसी सॉन्ग को सोचते रहते हैं। वो ख्वाहिश करते हैं कि वो जो तमाम स्टूडेंट्स ब्रुकफील्ड के थे, जो मेरे से पढ़ के गए थे, जो ब्रुकफील्ड से निकले थे, जिनको मैंने टीच किया था, काश वो अभी मेरे पास हो, वो मुझसे बातें कर रहे हो। ये कुछ सोचते सोचते बताया जाता है कि उसी रात जो है मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाती है। तो मिस्टर चिप्स की डेथ के अगले रोज़ कार्टराइट ब्रुकफील्ड के हॉल में ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसा टीचर कि बहुत लवेबल किस्म का वो बंदा था, जिसकी ब्रुकफील्ड के लिए बहुत सारी खिदमत थी, जिसने 45 इयर्स तक ब्रुकफील्ड के अंदर काम किया था, वो जो है इस दुनिया से कूच कर गया है। तो ये बातें सुन के एक वहाँ पे स्टूडेंट लिन फोर्ड, जी हाँ ये वही लिन फोर्ड था जो कि मिस्टर चिप्स का लास्ट विजिटर था, वो ये सोचता है कि हाँ मैं तो लास्ट टाइम मिस्टर चिप्स के पास गया था और मैंने वहाँ पे उन्हें गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। तो ये तो एक इस चैप्टर का जिस था। अब हम इस चैप्टर को पॉइंट्स की शक्ल में देखते हैं और हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली जो है ना अटेम्प्ट कर सकें। चिप्स फेंटनेस, चिप्स की बेहोशगी। वन डे इन नवंबर 1933 चिप्स फेंटेड, कि नवंबर 93 के एक दिन जो है ना मिस्टर चिप्स बेहोश हो जाते हैं। चिप्स फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन बेड व्हेन ही वोक अप फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस।
اور جب مسٹر چپس بے ہوشگی سے جاگے، جب ان کی آنکھ کھلی، ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے پایا. ڈاکٹر میری ویل واز بینڈنگ اوور ہم اینڈ اسمائلنگ. ڈاکٹر میری ویل اس وقت ان کے اوپر بینڈ ہوئے تھے اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسمائل کر رہے تھے. ہی ٹولڈ ہم دیٹ ہی واز فینٹڈ. وہ انہوں نے مسٹر چپس کو بتایا کہ مسٹر چپس جو ہے نا بے ہوش ہو گئے تھے، اور شکر کریں کہ مسز وکٹ نے آپ کو دیکھ لیا اور ہم نے مجھے بلا لیا تاکہ آپ کی جو ہے نا کچھ ٹریٹمنٹ کی جا سکے. These 4 people were present in the room at the moment. اور یہ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس لمحے، اس موقع پر جب مسٹر چپس ہوش میں آتے ہیں تو ان کے روم میں یہ 4 لوگ موجود ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل ڈاکٹر میری ویل، دوسرے نمبر پر مسز وکٹ، تیسرے نمبر پر مسٹر کارٹ رائٹ ہے جو کہ نیو ہیڈ ماسٹر اور بروک فیلڈ تھے، اور مسٹر چپس ان کو ابھی بھی نیو ہیڈ ماسٹر کہتے تھے، حالانکہ وہ 1919 سے بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر تھے. اولڈ بفز بھی وہاں پہ موجود تھا، جس کا نک نیم واز ریڈی، جس کا نک نیم ریڈی رکھا گیا تھا. تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوسچن آ سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ جب مسٹر چپس ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں تو کون سے 4 لوگ یا کون لوگ جو ہے نا مسٹر چپس کے پاس موجود تھے. یا پھر یہ کوسچن بن سکتا ہے کہ جب مسٹر چپس ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پایا، اور ان کو ڈاکٹر میری ویل نے کیا کہا، یا میری ویل اس وقت کیا کر رہے تھے. کارٹ رائٹ ریمارکس اباؤٹ چپس. کارٹ رائٹ ہے جو کہ اس وقت بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر تھے، ان کے مسٹر چپس کے بارے میں کیا ریمارکس تھے ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے. کارٹ رائٹ سیڈ دیٹ اٹ واز پیٹی دیٹ چپس نیور ہیڈ چلڈرن. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ مسٹر چپس کے کوئی بچے نہیں ہیں. ڈاکٹر میری ویل ٹولڈ ہم دیٹ چپس میریڈ اے گرل ہو ڈائیڈ 30 years ago. مسٹر کارٹ رائٹ کو ڈاکٹر میری ویل بتاتے ہیں کہ مسٹر چپس کی ایک دفعہ ایک لڑکی سے شادی ہوئی تھی جو کہ 30 سال پہلے فوت ہو گئی تھی. چپس واز لسننگ آل دا کنورسیشن. مسٹر چپس غنودگی کی حالت میں بھی اس کنورسیشن کو سن رہے تھے. چپس ٹرائی ٹو اسپیک بٹ ویکنیس آف ہز وائس سرپرائزڈ ہم. لیکن مسٹر چپس اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے، جواب دینا چاہتے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا ان کی آواز جو ہے نا نہیں نکل رہی تھی. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. اور مسٹر چپس ایکچولی انہیں یہ کہنا چاہتے تھے ہی ہیڈ 1000 آف چلڈرن، کہ ان کے تو ہزاروں بچے ہیں. مینز کہ بروک فیلڈ کے اندر جتنے بھی بچوں کو انہوں نے پڑھایا وہ تو ان کے بچے تھے. آل دا بوائز ور ہز چلڈرن، کہ بروک فیلڈ کے اندر جتنے بھی لڑکے پڑھ کے گئے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ تو وہی تو میرے بچے ہیں. چپسز لاسٹ مومنٹس آف لائف. یہ لوگ تو اپنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسٹر چپس کی جو لائف کے آخری لمحات تھے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسٹر چپس وہاں پہ کیا سوچ رہے تھے یا کیا کچھ کر رہے تھے. چپس تھاٹ اباؤٹ اولڈ سینز اینڈ اولڈ وائسز وین ہی واز لائنگ. مسٹر چپس جب وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے اسی ڈیتھ بیڈ کے اوپر تو وہ پرانے جو ہے نا اولڈ سینز کو، مناظر کو یاد کر رہے تھے اپنی لائف کے. اس کے علاوہ وہ اپنے اولڈ اسٹوڈنٹس کی وائسز کو سن رہے تھے جو ان کی باتیں تھیں، ان کے نام تھے. He heard the grand sweet music he had never heard. ان کو جو ہے نا ایک بہت ہی گرینڈ قسم کا، بہت ہی اچھا سا میوزک اپنے کانوں میں جو ہے نا بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس کی آواز انہیں آ رہی تھی، اور اس میوزک کے اندر it was a music of name of his اسٹوڈنٹس. اور یہ جو میوزک تھا اصل میں اس کے بچوں کے نیم ہی تھے. پیٹی فر پولٹ پرسن پارٹ پلمن پولٹ پائن ولسن ریڈٹ ریزن ریڈر ریپر ریڈی پریمروز کم راؤنڈ می ناؤ آل آف یو فار اے لاسٹ ورڈ اینڈ اے جوک. یہ بالکل اسی ریدم کے ساتھ ان کے ذہن کے اندر ان اسٹوڈنٹس کے نام ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ اے اسٹوڈنٹس تم جو ہے نا جلدی سے میرے پاس آ جاؤ اور میری بات سنو اور میرے آخری الفاظ سنو. مائی لاسٹ جوک ڈیڈ یو ہیئر اٹ. میرا آخری جو جوک تھا کیا تم نے اسے سنا؟ ڈیڈ اٹ میک یو لاف. کیا اس سے تم جو ہے نا مسکرائے؟ بون بوسٹن بوائے برینفورڈ بریڈلی برہم اینڈرسن آر یو لسننگ می گیو می دس مومنٹ وتھ یو دس لاسٹ مومنٹ مائی بوائز. یہ میوزک سنتے سنتے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کرتے کرتے وہ ان کو اونگ آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں. ہی وش ٹو ٹاک ٹو دیم، کیونکہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اے جوک ود دیم. وہ ان کے ساتھ
मजाक करना चाहता था, وہ ان کے ساتھ جوک کرنا چاہتا تھا. انہیں کہتا ہے جی کہ کیا تم نے میرا لاسٹ جوک سنا ہے. اور انہی لمحات کے اندر مسٹر چپس سو جاتے ہیں اور وہیں پہ سوتے سوتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیتھ آف مسٹر چپس. چپس ڈائیڈ ان نومبر 1933 ایٹ دا ایج آف 85. مسٹر چپس جو ہے نا 1933 میں 85 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوسچن آ سکتا ہے کہ مسٹر چپس کب فوت ہوئے اور فوت جب ہوئے تو ان کی ایج کتنی تھی. نیکسٹ ڈے کارٹرائٹ اناؤنس چپس ڈیتھ ان اسپیچ ٹو دا اسکول. اگلے دن جو حال تھا وہاں کے اندر اسپیچ کے دوران کارٹرائٹ نے مسٹر چپس کی ڈیتھ کے بارے میں اناؤنس کیا. کارٹرائٹ سیڈ بروک فیلڈ ول نیور فارگیٹ ہز لویبلنس, کہ بروک فیلڈ ان کا بچوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے محبت کو کبھی نہیں بھولے گا. ہوپفلی آپ لوگوں کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور خاص طور پہ آپ کو اس پورے ناول کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کیا اب آپ کو یہ گڈ بائی مسٹر چپس ناول جو ہے نا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے, یا آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس ناول کو جو ہے نا سلیبس کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. انہی باتوں کو لے کے میں نے اس ناول کو پکڑا. میں نے اس کے لیے آسان آپ کے لیے نوٹس بنائے, نوٹس کی آپ کے لیے بک نہیں, اس کے لیے یہ سارے لیکچر میں نے ریکارڈ کیے تاکہ آپ کو یہ ناول جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ اس ناول سے نہ بھاگیں. کیونکہ اس ناول کے اندر ایک ٹیچر کی لائف کا احوال ہے, اسٹوڈنٹس کی لائف کا احوال ہے. ایک ٹیچر جو کہ 45 سال تک اپنی زندگی کے ایک اسکول کو دے دیتا ہے اور اسکول کے بعد بھی وہ جو ہے نا اس اسکول کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, اس کی محبتیں جو ہے نا اس اسکول کے ساتھ برقرار رہتی ہیں. اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ تمام ٹیچرز جو ہیں اسی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, ان کا فیوچر انہیں عزیز ہوتا ہے, اسی طرح محنت کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ اب کام ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں, اور بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تو اسی ایک ایڈوائس کے اوپر میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.